اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ریو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے غم، دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، آفات اور وبائی امراض سے محفوظ رکھے، اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 17 رجب المرجب سے لے کر 27 رجب المرجب کے دن تک کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک دن کریں، 2 دن کریں، یا پھر آپ مسلسل 27 دن تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنا زیادہ اس پر عمل کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ میری اس ویڈیو کو 27 رجب سے لے کر جس دن بھی دیکھیں، اسی دن سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ 27 رجب المرجب کی رات آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 2 قرآنی آیات کا وظیفہ شیئر کروں گا، جسے قرآنی لفظ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام اسماء اعظم میں بھی آتے ہیں۔ ان ناموں کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ جو بندہ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو مشکل کے وقت میں پڑھے گا تو میرا رب اس کی غیبی مدد کرے گا، بلکہ مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارے گا، اور وہ فرشتے اس بندے کی ہر مشکل کو آسان کر دیں گے، اس کی تقدیر کو بدل دیں گے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات دیں گے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا ہے اور اس کے بہت اچھے نتائج بھی سامنے آئے ہیں، اور یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب آپ پریشانی کے عالم میں ہوں اور غم کے عالم میں ہوں، مصیبتوں میں مبتلا ہوں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ رب کریم آپ کی تقدیر بدل دے گا، مشکل کو آسانی میں بدل دے گا، اور آپ پر اپنی رحمت بھری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ بندہ زمین پر اللہ کو پکارے گا تو رب کریم آسمان سے اپنے فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا، جو وظیفہ بتاؤں گا، جن باتوں پر عمل کرنے کو بتاؤں گا، ان تمام باتوں کو، وظائف کو آپ نے بڑے غور، دھیان اور توجہ سے سننا ہے، تاکہ وظیفہ کرنے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، کوئی پریشانی پیدا نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کمنٹس میں کہتے ہیں کہ وظیفہ کس لیے ہے، کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تو ان میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، تاکہ آپ کو ہر بات کی اچھی طرح سے سمجھ آئے اور آپ کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن بہن بھائیوں اور دوستوں نے ابھی تک میرے چینل وظائف ریو کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا، اس وظیفے کے بارے میں بزرگان دین، علماء کرام کا کہنا ہے، اکابرین کا کہنا ہے کہ ان کلمات کو پڑھتے ہی آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے،
اور آ کے بندے سے کہتا ہے اے بندے مانگ جو مانگنا ہے، رب کریم تجھے عطا کرے گا۔ یعنی آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کے وسیلے سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ 17 رجب المرجب کے دن سے لے کر 27 رجب المرجب کے دن تک کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ اس عمل کو کر سکتے ہیں کریں۔ نمبر 1، آپ نے توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ سابقہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، تو آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے ان دنوں میں توبہ استغفار کا بہت زیادہ ورد کرنا ہے، کثرت سے ورد کرنا ہے، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو پھر آپ نے 33 مرتبہ بڑی دل لگی اور عاجزی کے ساتھ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کے بہت زیادہ نتائج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ایک شخص کا واقعہ بھی مذکور ہے جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کہ کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ اس نے انکار کیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں، اور حکم دیا کہ جاؤ محدوں کی بستی میں چلا جا۔ چنانچہ وہ اس گاؤں کی طرف چلا، لیکن راستے میں ہی موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا۔ اللہ عز و جل نے زمین کو ناپنے کا حکم دیا تو ایک لشت برابر نیک لوگوں کی بستی جس طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا قریب نکلی، اور یہ انہی کے ساتھ شامل کر دیا گیا، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ موت کے وقت سینے کے بل اس طرح گھسیٹا ہوا چلا تھا۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو جانے کا اور برے لوگوں کی بستی سے دور جانے کا بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا۔ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندے کو رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی ایک کفر ہے۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کریں، بہت زیادہ پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، رو رو کر پڑھا کریں، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب کر پڑھا کریں۔ میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب اس کی رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے کامیابیاں کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 10 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جس دن آپ کو میری یہ ویڈیو ملے اس دن سے آپ اس وظیفے کو جاری کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس عمل کو 2 سے 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 1 دن بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنے مقصد کو، حاجت کو، خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ میرا رب آپ کے گناہوں کو بھی بخشے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ زمین پہ آپ اللہ کو پکاریں گے، عرش الہی سے فوراً رب فرشتے کو اتار دے گا جو کہ آپ کی مدد کرے گا اور اس سے کہے گا کہ رب نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں۔ اس عمل
عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں رب کریم نے قرآن پاک میں سورۃ مزمل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا غفور الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔